أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین معزز محترم ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعمہ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَهُ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمِ ابْتَدَأَهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وله الشكر على ما أولانا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي
مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علیہم صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صلیت علی احد من اولیائک، اللہم بلغ مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض ومغاربها سهلها وجبلها برها وبحرها حیهم ومیتهم وعن والدی وولدی وعنی من الصلوات والتحیات زنة عرش اللہ ومداد کلماته ومنتہى رضاه، اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشہدین بین یدی، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین علیہ السلام وشایعت وبایعت وتابعت على قتله، اللہم لعنهم جميعا، اما بعد، اوصیکم واوصی نفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا، ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمدا وآل محمد، صلواتک علیہ وعلیہم اجمعین، اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون واعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون، یا ارحم الراحمین، ربنا لا تجعل آخر العہدنا لشہر رمضان وجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین یا رب العالمین، بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ آپ تمام مؤمنین، مؤمنات، روزے دار، عبادت گزار، دعاؤں میں بسر کرنے والے، راتوں کو یاد پروردگار و عشق خدا میں جاگنے والے تمام کی خدمت میں آج کی بابرکت عید مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ تمام کی نیابت میں دنیا کے تمام مسلمانوں کی جانب سے اپنی طرف سے آج کی اس عید کے حقیقی والی و وارث فرزند زہرا طاؤس اہل الجنہ قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مطہر مقدس بارگاہ میں مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ اے مولا، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو تحفہ اور ہدیہ پیش کریں، لیکن ماہ مبارک رمضان سے ہو کر ہم عید کی نماز میں پہنچے ہیں، گرچہ اس سال حالات ایسے رہے کہ ہم ہر سال کی طرح عید امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں، صحراؤں میں انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ مولا،
آپ مظہر صفات خداوند متعال ہیں۔ صفات خداوند عالم میں ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں ہمیں یہ بتایا گیا، اے وہ اللہ جو کم لے کر بہت زیادہ عطا کرتا ہے، اے امام زمانہ آپ بھی اسی صفت کے جلوہ دینے والے، اسی صفت کو جلوہ دینے کے لیے دنیا میں ہیں۔ آپ خدا کی صفات کے متجلی ہیں، جلوہ خدا کے صفات آپ کے کردار اور آپ کی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ مولا امام زمانہ ہم بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اے مولا آپ کم لے کر بہت زیادہ عطا کرتے ہیں، ہمارے اس ناقابل عید کی مبارکبادی کو اپنی مقدس اور مطہر بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ عزیزان محترم، مؤمنین، مؤمنات، اس سال کا ماہ مبارک رمضان ایک نیا تجربہ ہم سب کی زندگیوں میں رہا۔ روزہ رکھنے کے اعتبار سے شاید آسان رہا، زندگی کے آسان ترین ماہ مبارک رمضانوں میں سے ایک ماہ رمضان رہا، اس لیے کہ گھر کی ٹھنڈی چھاؤں اور ٹھنڈی ہوا ہم بیٹھے رہے، ہمیں زیادہ بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہوا۔ جہاں پر روزے کے زاویے سے ماہ مبارک رمضان آسان گزرا، فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ماہ مبارک رمضان ہم لوگوں کی زندگیوں کا ایک سخت ماہ رمضان گزرا، اس لیے کہ زمانے کے حالات ناسازگار اور غیر ایسے ہیں کہ جسے انسان گھبرا رہا ہے، سکون نہیں ہے، امنیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، معصومین نے فرمایا ہے کہ آج کا دن ماہ مبارک رمضان کی ساری عبادتوں اطاعتوں کی جزا اور صلہ لینے کا دن ہے۔ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں حاجت پیش کرتے ہیں کہ پروردگارا، اگر یہ بیماری، یہ وبا جو ابھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تیری مشیت، تیرا ارادہ اس بات پر قائم ہے کہ یہ ہمارے لیے امتحان ہو، ہمیں عبرت ہو، تو پروردگار ہم انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں کہ ہم اپنی زندگیوں کو گزشتہ سے بہتر تیرے دین کے قانون اور تیرے قوانین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کریں گے۔ پروردگارہ بحق عید فطر اللہم انی اسألک بحق هذا اليوم، آج کے بابرکت دن کا واسطہ خداوندہ اس وبا اور بیماری کو جلد از جلد برطرف فرما۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ، ماہ مبارک رمضان میں ہماری کوشش یہ رہی کہ آپ مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں امام زمانہ کے حوالے سے کچھ معلومات پیش کریں، جس کے نتیجے میں ہمارے علم اور معرفت میں اور آپ کے علم اور معرفت میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کا ایک بہت بڑا راز جو ہمیں بتایا گیا ہے، چھپا ہوا ہے، وہ امام زمانہ کی تلاش کرنا اور امام زمانہ کو لمحہ لمحہ شدت سے، صمیم قلب کے ساتھ، تیاری کے ساتھ یاد کرنا تھا۔ اگر آج کی عید پر بھی ہم نگاہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عید فطر بھی ماہ مبارک رمضان کی طرح امام زمانہ کو یاد کرنے کی عید ہے۔ آج بھی ہمیں اپنے امام غائب، پردہ غیبت میں رہنے والے امام کو یاد کرنے، امام کے ظہور کی دعا کرنے، امام کی حفاظت اور جان کی سلامتی کے لیے دعا کرنے، امام کے لیے صدقہ دینے کا دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے اعمال میں جو روزے عید فطر اور روزے عید قربان کے لیے بتائے گئے ہیں، ان میں سے یہ ذکر ہوا ہے کہ انسان اپنے دن کی ابتدا امام زمانہ کی دعائے نطبہ سے شروع کرے۔ دعائے نطبہ یعنی انسان کا گڑ گڑاتے ہوئے، انسان کا خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے امام کو اللہ سے طلب کرنا۔ تو جب ہمارا دن عید کا
याद इमाम ज़माना से शुरू करने को हमें कहा गया है, तलकीन दी गई है, हिदायत दी गई है, तो पता चलता है कि ईद भी इमाम ज़माना को याद करने की ईद है। दूसरी वजह जिससे हम समझ सकते हैं कि आज का दिन भी इमाम ज़माना को याद करने का दिन है, आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात जानते हैं, अगर ये नमाज जो आज हम अदा करते थे इमाम बारगाह में बाजमात मोमिनीन के साथ, और आज हम उससे महरूम हुए हैं, ये नमाज इमाम की गैबत के दौर में जब इमाम मासूम वली खुदा हुज्जत खुदा दुनिया में हुजूर ना रखते हों, मौजूद ना हों, तो ये नमाज मुस्तहब है। आदमी पढ़ भी सकता है, आदमी नहीं भी पढ़ सकता, लेकिन जब इमाम का ज़हूर होगा, जब इमाम आदिल, इमाम मासूम हुज्जत खुदा वली खुदा दुनिया में तशरीफ़ फरमा होंगे, तो उस ज़माने में नमाज ईद फित्र, नमाज ज़ोहर असर की तरह वाजिब होगी। अब सवाल हम ये पेश कर सकते हैं, अगर वाजिब है तो क्यों इस दौर में मुस्तहब, अगर मुस्तहब है तो क्यों इमाम के आने के बाद वाजिब? इसकी वजह यह है कि ये नमाज वही मुकम्मल तौर पर अदा कर सकता है जो मासूम हो, जो दुनिया के हर ज़र्रे ज़र्रे से बाखबर हो, कोई चीज़ उसके निगाहों से, उसके इल्म से दूर ना हो। ऐसे ज़ात और शख्सियत को इस नमाज की इमामत करने का सच्चा और वाकई हक खुदावंद आलम की तरफ से दिया गया है। तो आज अगर हम गैबत इमाम के ज़माने में मुस्तहब नमाज अदा कर रहे हैं, मुस्तहब नमाज का मतलब ये होता है कि आदमी ना भी जाए तो उसको कोई फिक्र नहीं होती कि मैंने नमाज अदा नहीं किया, इसलिए कि मुस्तहब है, मालूम है कि मुस्तहब अदा करेंगे तो सवाब में शामिल हो जाएगा, अगर अदा ना करेंगे तो कोई गुनाह उसके लिए नहीं है। लेकिन जब वाजिब में शुमार हो जाए तो फिर इंसान बेतवज्जोही नहीं कर सकता, इंसान बेरुखी नहीं कर सकता, इंसान बेअहमियत नमाज को नहीं कर सकता, इसको बेतवज्जो नहीं दे, इसको कम अहमियत में नहीं ला सकता, बल्कि बड़ी कीमती समझकर इंसान मनसूबा बंदी करते हुए नज्म और सोच समझकर नमाज में हाजिर होने का की फिक्र करता है। तो इमाम ज़माना जब तशरीफ़ लाएंगे तो ये नमाज वाजिब हो जाएगी। तो इंसान बाकायदा हर इंसान को, हर मोमिन को, हर मुसलमान को नमाज में शिरकत करना वाजिब हो जाएगा। तो इसकी मिसाल अगर हम देना चाहें तो यूं दे सकते हैं कि आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि हम अपने ज़माने के इमाम को किस तरह से भूल बैठे हैं। हम लोग ईदों पे ईदें कर रहे हैं इमाम के बग़ैर, और हमें इमाम के बग़ैर ईद करने की आदत सी पड़ गई है, जबकि ये ईद हमारे रोने की ईद है कि हमारे ज़माने का इमाम नहीं है, जिसकी वजह से हम एक वाजिब से महरूम हो रहे हैं। अगर इमाम आ जाएंगे तो अदल और इंसाफ के साथ, सुकून और चैन के साथ, राहत और इत्मीनान के साथ हम एक वाजिब अदा कर पाएंगे। एक वाजिब हमारी ज़िंदगियों से हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए कि हमारा इमाम हमारे दरमियान नहीं है। एक मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, तवज्जो करें बड़ी गौर से। अगर आज माहौल सही होता, इमाम बारगाह साहिब ज़मान अजल अल्लाह ताला फ़रज शरीफ में नमाज ईद मुनअक़िद होती, बरगुज़ार होती, मोमिनीन वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुँच जाते, किसी भी वजह से हम अपने मोबाइल को बंद कर देते या हमारा मोबाइल बंद हो जाता, इसलिए कि अब यहाँ पर ये जो जिम्मेदारी है ये हकीर के कंधों पर है कि नमाज अदा करें, आपकी खिदमत करें। तो आप क्या करेंगे? मौलाना यहाँ पर जो दस्तयाब हैं शेख अज़मत अली साहब, खुदा उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, तो मौलाना से आप राबिता करेंगे। आप फ़र्ज़ करें कि मौलाना भी फ़ोन उनका दस्तयाब ना हो, उनका फ़ोन भी आप जवाब ना दे सकें, उनको भी आप ढूंढ ना सकें, तो किस तरह से बेचैन होकर कुछ लोग रास्ते गलियों में निकल जाएंगे, कुछ हमारे घर आएंगे, कुछ मौलाना के घर जाएंगे। क्यों आप लोग तलाश में निकल गए? क्यों हम सब बेकरार हो गए? इसलिए कि नमाज अदा करनी है और मौलाना नमाज अदा करने के लिए मौजूद नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, मोमिनीन मोमिनात, आज हम सबको अपने इमाम ज़माना की तलाश इस तरह से करने की ज़रूरत है कि आज हमारा मौला ना होने की वजह से हम एक वाजिब नमाज को मुस्तहब अदा कर रहे हैं। आज हम
واجب نماز کو صرف ایک اطمینان کے لیے، صرف ایک تیاری کا اظہار کرنے کے لیے ہم میدان میں ہیں، ہم تیار ہیں، ہم ادا کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں پر اگر توجہ ڈالیں، اللہ کی پناہ ہے کہ دنیا، مخصوصاً ہم لوگ جو 12ویں امام کو ماننے والے ہیں، ہمیں اپنے امام کے بغیر زندگی کرنے کی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے۔ ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ جب امام کے بغیر بھی ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، ہماری زندگیاں چل رہی ہیں، راحتیں موجود ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں امام کی خدا نہ کرے کیا ضرورت ہے؟ کہیں ہمارے ذہنوں میں یہ تو فکر نہیں ہے؟ نہیں عزیزان محترم، ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، خدا کرے کہ جلدی یہ حالات صحیح ہو جائیں، جو والدین اپنے بچوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے ہیں، جو بچے بچیاں اپنے باپ سے بچھڑی ہوئی ہیں، خداوند عالم جلد از جلد ان کی اس محبت کے واسطے سے، ان کے دلوں کی اس تڑپ کے واسطے سے ان حالات کو صحیح کرتے ہوئے ماں باپ کو بچوں سے ملائے، بچوں کو ماں باپ سے ملائے۔ اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے ان معصوم بچوں کا واسطہ جو آج کے دن شاید اپنے ماں باپ کو یاد کر رہے ہیں کہ میرا بابا کہاں ہے، مجھے بابا کے ساتھ عید کرنی ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ زمانہ مجبور کر بیٹھا ہے کہ باپ جہاں ہے وہیں ہے، ماں جہاں ہے وہیں ہے، بچے جہاں ہے وہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آج جو عید کا دن ہے، جو سمجھدار بچے ہیں 6-7 سال کے، جنہوں نے گزشتہ عیدوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ انجام دیا ہے، آج کتنا اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو وہ یاد کر رہے ہیں جو بچھڑے ہوئے ہیں۔ لمحہ لمحہ ان کی عید ایسی ہے جیسا کہ عید میں بھی انہیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بڑے فکر مند ہیں۔ اگر محبت جاگ رہی ہو تو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ عید میں بھی ایک فکر اپنے چاہنے والوں کی ہمارے ذہنوں میں رہے۔ کیا ہم اپنے امام زمانہ کو اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ کے برابر میں محبت نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنا باپ کہیں چلا جاتا ہے تو دن میں 5 پیغام اس کو دیتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں کہ بابا آپ کب آئیں گے، بابا آپ کہاں تشریف فرما ہیں؟ کیا ہم اپنے زمانے کے امام کو دن میں 5 مرتبہ یاد نہیں کر پائیں گے؟ یہ عید جہاں بچے ماں باپ کو جس شدت سے، جس تڑپ سے یاد کر رہے ہیں، ہم جیسوں کا وظیفہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو اسی تڑپ اور اسی محبت سے یاد کریں۔ اے امام زمانہ، آج آپ جہاں پر بھی ہیں، جہاں بھی عید کر رہے ہیں، مولا ہم آپ کے بغیر پریشان ہیں، دنیا پریشان ہے۔ مولا ہم اپنی زندگیوں کو ابھی 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال گزارے ہوئے ہیں آپ کے بغیر، تو مولا کبھی کبھی جب ہم آپ کو یاد کرتے ہیں تو اے امام زمانہ ہمارے دل تڑپ جاتے ہیں کہ آپ کیسے زندگی کر رہے ہوں گے، 1100 سال سے زیادہ پردہ غیبت میں لمحہ لمحہ انتظار کر رہے ہیں کہ خدا مجھے کب ظہور فرمائے گا۔ مولا آپ کو آپ کی غربت کا واسطہ، ہم یقین کرتے ہیں کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ قبول کرے، لیکن آپ مستجاب الدعویٰ ہیں۔ مولا آپ جو واسطہ خدا کی بارگاہ میں دینا چاہتے ہیں وہ واسطہ دیں۔ مولا آپ جلد ظہور فرمائیں تاکہ ہم آپ کی امامت میں آج جو ہم نے دعائیں پڑھی ہیں، انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ خدایا جلد وہ دن آئے، دعائے ندبہ جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کاش جلد وہ دن ہمارے زندگیوں میں آئے کہ عید کی نماز ہو، امام زمانہ کا خطبہ ہو، ہم بیٹھ کر سن رہے ہوں، کیا بہترین ماحول رہتا ہوگا۔ وہ معصوم زبان سے نکلنے والے جملے، وہ با اثر فقرات، دل ہلا دینے والے ہدایات، جہاں پر ریا، دکھاوا، گھبراہٹ کچھ نہیں ہے، علم غیب اور علم الہی سے بھرپور ذات جب خطبہ پیش کرے گی تو کس طرح سے خطبہ ہوگا۔ خدایا تجھے واسطہ آج کے اس بابرکت دن کا، آج ہم نے امام زمانہ سے اپنے دل کو جوڑ لیا ہے۔ خدایا آج کی عید حقیقت میں امام زمانہ کی عید ہے۔ آج کے امام ہونے کا حق اگر کسی کو ہے تو امام زمانہ کو ہے۔ خدایا ہماری عیدوں کو امام زمانہ کے حضور سے واقعی، سچی اور ہمیں واجب کی نیت سے
اپنی عید کی نماز کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ دوسرے خطبے کی نیت سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ہماری اس طرح سے یہ طرز اور اس طریقے کی عبادت اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کو مومنات کی بارگاہ میں اللہ کے خوف تقوی الہی دل میں پیدا کرنے کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے روزے رکھے، روزے رکھنے کا اثر جو خدا نے بتایا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں روزے واجب کر کے کہ روزے رکھنے والے جب ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے تو ان کے اندر اگر تقوی نہیں ہے تو تقوی آ جائے، اگر تقوی ہے تو ان کا تقوی اور مضبوط ہو جائے۔ ہم نے روزے رکھے ہیں۔ تقوی کا آسان معنی یہ ہے کہ حرام کو انجام نہ دینا، واجبات کو اہتمام اور توجہ کے ساتھ انجام دینا۔ اگر ہم آج سے اس سلسلے کو شروع کرتے ہوئے آگے لے جاتے رہیں، حرام سے پرہیز کرتے رہیں، واجب کو انجام دیتے رہیں، تو یقین جانیں کہ ماہ مبارک رمضان ہمارا قبول ہوا۔ اگر خدا نہ کرے حرام میں مرتکب ہو گئے، واجب ہمارے سے چھوٹ رہا ہے، تو پھر ماہ مبارک رمضان میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے کھاتے میں نہیں آئی ہے۔ امید ہے کہ ہم اور آپ سب اس بات پر توجہ کرتے ہوئے اپنے اندر تقوی الہی ایجاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک آسان مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں کہ تقوی کیا ہے، تقوی اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ ہم تو مومن ہیں، ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اذان کہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر یہ کیا چیز ہے اور تقوی کیا چیز ہے؟ کیا دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اگر اس کو ہم ایک مثال کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں، ایمان اور تقوی، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، سمجھیں کہ اگر کوئی ایک انسان ٹریفک ادارے میں جائے جہاں پر ڈرائیونگ لائسنس دیے جاتے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد اس انسان سے پہلے کچھ امتحان لیے جاتے ہیں۔ امتحان لینے کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ذہن میں وہ سارے قوانین جو گاڑی چلانے کے لیے یا موٹر چلانے کے لیے ضرورت ہے یہ جانتا ہے، تو اس کے بعد ایک سرٹیفکیٹ، ایک لائسنس کے طور پر اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ دیا جاتا ہے۔ وہ کارڈ جب اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس کارڈ کو آپ ایمان سے جوڑیں، کہیں کہ یہ کارڈ ایمان کی طرح ہے۔ امتحان لیا گیا، امتحان میں کامیاب ہوا تو کارڈ حوالے کیا گیا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے نماز پڑھی، تو ہمارے ساتھ ایک لقب جڑ گیا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ ہم نے غدیر کو مانا، ولایت کو مانا، تو ہم ہو گئے غدیر کے لائسنس والے۔ ہمارے پاس غدیر کا لائسنس آ گیا، ہمیں شیعہ کہا گیا۔ اب یہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم جاتے رہیں جہاں پر بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اذان کہیں تو آگے دنیا والے سمجھ جائیں گے کہ شیعہ ہے۔ اگر ہم کالے کپڑے پہنے محرم میں تو آگے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ شیعہ ہے۔ تو ہمارے پاس لائسنس ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ کیا صرف آپ ایک جواب دیں، کیا لائسنس صرف لے لینے سے ایکسیڈنٹ سے آدمی بچ سکتا ہے؟ کوئی آدمی لائسنس لے لے، جیب میں رکھ لے، آنکھ بند کر کے گاڑی چلانا شروع کر دے، جب دنیا والے اس سے پوچھیں کہ بھائی کیوں آنکھ بند کر کے گاڑی چلا رہے ہو، تو وہ کہے کہ میرے پاس لائسنس ہے، تو سب کہیں گے کہ لائسنس صرف لے کے جیب میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے قانون کو عمل کرنے کے لیے ہے،
ان قانونوں پر چلنے کے لیے ہے. تو ہم ایمان کے لحاظ سے شیعہ ہو گئے، یہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ آ گئی کہ یہ شیعہ ہیں. دنیا کہہ رہی ہے انشاءاللہ خدا کی نگاہ میں اور اہل بیت کی نگاہ میں بھی ہم شیعہ ہوں. اب اگر ہم چاہتے ہیں تقوی کا اظہار کریں جو ماہ مبارک رمضان کے روزوں سے ہمیں ملنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس لائسنس کو عملی جامعہ پہنائیں. کہیں لال سگنل ہمیں نظر آئے حرام کا تو رک جائیں، جب گرین سگنل آئے حلال کا تو آگے بڑھ جائیں. اگر حرام کو ہم توڑ کر گئے تو ہم کو فائن ڈالا جائے گا، گناہ کیا جائے گا. اب لاکھ ہم چیختے چلاتے رہیں کہ میرے پاس لائسنس ہے، تو کہے گی کہ لائسنس رکھتے ہوئے بھی جرم کرنا یہ اور زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ دوسرے لوگ قانون نہیں جانتے ہوئے غلطی کر رہے ہیں، آپ قانون جانتے ہوئے غلطی کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم لوگوں کو بڑا ہوشیار رہنا چاہیے. ہم مومن بھی ہیں، الحمدللہ کہ ہم مومن ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں علی ابن ابی طالب اور ان کے معصوم فرزندوں کی ولایت کا اقرار کرنے والوں میں سے قرار دیا. لیکن ہم کو چاہیے کہ تقوی ایجاد کریں، ہم کو چاہیے کہ اہل بیت کے تعلیمات اور ہدایات پر قدم قدم چلتے رہیں. اللہ سے امید ہے کہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ بڑی توجہ کے ساتھ ہم اپنے اس ماہ مبارک رمضان کے نتیجے کو جو تقوی ہے اس کو سنبھال سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. آج عید فطر ہے. کل رات میں بہت سارے مومنین، ہم کہہ سکتے سارے مومنین نے الحمدللہ فطرہ ادا کیا ہوگا. اور ماہ مبارک رمضان میں ہر دن افطار کا لفظ ہم سنا کرتے تھے. اگر ان تینوں الفاظ پر ہم توجہ کریں، افطار، فطرہ، عید فطر، فطر، ان تینوں میں تین حرف ایسے ہیں جو تینوں میں ہیں. فطر، ف طا را، فطرہ، ف طا را. افطار، اف ف طا را، تینوں ہے، ف طا را تینوں میں ہے. تو معنی کیا ہے اس کا؟ معنی افطار، فطرہ اور فطر کا، افطار کا مطلب ہے کہ روزہ کھولنا، روزہ گشائی کرنا. جب ہم صبح سے شام تک اللہ کے حکم کی تعمیل میں روزے کو باطل کرنے والی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو شام میں جب ہم کھاتے ہیں تو روزہ گشائی ہوتی ہے. تو یہ ہے افطار. اس کے اندر دونوں رخ ہیں، اس لیے کہ افطار کا مطلب خود روزے کو روزہ گشائی کرنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی روزہ گشائی کا حتی الامکان انتظام کرنا ہے. فطرہ مطلب یہ کہ ایک دن کے کھانے کا انتظام، ایک معنی اس کا ایک دن کے کھانے کا انتظام. جو محتاج، جو غریب، جو فقیر لوگ تھے ان کے ایک دن کے کھانے کا انتظام، جو 200 بھاٹ یا 300 بھاٹ کی شکل میں جو معین کیا گیا، 150 سے 200 بھاٹ جو یہاں پہ آپ نے ادا کیا انشاءاللہ. فطر کا مطلب ہے کھانا، بھوکے نہ رہنا. اگر آج کوئی انسان روزے کی نیت کرتے ہوئے، چاہے مستحب روزہ ہو چاہے واجب روزہ ہو، نیت کر کے روزہ رکھے تو حرام ہے. ایسے ہے جیسے اس نے جھوٹ کہا ہے، ایسے ہے جیسے اس نے غیبت کیا ہے. جیسے غیبت اور جھوٹ حرام ہے، آج قربتاً الی اللہ کہتے ہوئے روزہ رکھنا حرام ہے. تو ان تینوں لفظوں کو اور ان کے جو اوقات ہیں، افطار ماہ مبارک رمضان کی 1 سے شوال کے چاند نظر آنے تک ہے، فطرہ شوال کے چاند سے نماز عید ادا کرنے تک ہے، فطر عید کے دن ہے. تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں خود سے زیادہ دوسروں کے خیال کرنے کے حوالے سے ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے. افطار دوسروں کا خیال ہے، فطرہ دوسروں کا خیال ہے، فطر ہمارا خیال ہے. ہمیں کچھ اللہ کی نعمتوں کو کھانا، اس لیے مستحب ہے کہ انسان جب نماز عید فطر کو جاتا ہے تو کچھ کھا کر اپنے گھر سے جائے، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ خدایا میں نے عید فطر کا فطر کر لیا ہے، میں نے جو تو نے کہا کہ کھاؤ میں نے کھا لیا ہے. تو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم اس ترتیب سے پہلے افطار، پھر فطرہ، پھر فطر رکھ کے بتا رہا ہے
मेरी नेमतों को इस्तेमाल करने का सही हक उसी को है जो दूसरों के रिस्क और दूसरों के मुश्किलात का ख्याल करे। अगर कोई इंसान दूसरों के मुश्किलात का ख्याल किए बगैर आज पूरी दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत गज़ा भी खा ले, वो अपने लिए ईद कर सकता है, खुदा की निगाह में उसे ईद शुमार नहीं किया जाता। अजीज़ान मोहतरम, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम देखना चाहें, माह मुबारक रमज़ान से कुछ सबक हमें मिलते हैं। एक सबक ये है कि इंसान एक महीना मुनज़्ज़म ज़िंदगी करता है, मादी एतबार से, जिस्मी एतबार से और फ़िक्री एतबार से। जिस्मी एतबार से यूं मुनज़्ज़म हो जाता है, सुबह 3:30-4 बजे उठ के सहरी खाता है, अलार्म रखता है, उठता है, सहरी करता है, सुबह की नमाज अदा करता है, फिर आराम करता है। शाम जहाँ पर भी हो, इफ्तार का वक्त करीब आता है तो अपने आप को एक ऐसी जगह पहुंचाने की कोशिश करता है जहां उसे आराम से बैठकर इफ्तार करने का इम्कान हो। तो हमारा सहर मुनज़्ज़म हो गया, हमारा इफ्तार मुनज़्ज़म हो गया। दरमियान में हम लोग जो दिन में है सोना जागना, इसको भी थोड़ा सा नज़्म कर लेते हैं। और मानवी एतबार से भी नमाजें अव्वल वक्त अदा हो रही थी। सुबह की नमाज इसलिए कि सहरी हम खा रहे थे, जैसे अजान होती तो नमाज अदा करते। शाम की नमाज इसलिए कि इफ्तार के इंतज़ार में रहते थे, तो हम लोग वक्त पर मगरिब और इशा की नमाज अदा करते। तो इससे हमें ये सबक मालूम होता है कि आज से हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि एक महीना जिस चीज़ को अंजाम देते देते हमने हल्की सी आदत अपनी ज़िंदगियों में ईजाद कर ली है, अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम कोशिश करें कि इस नज़्म को बरकरार करते हुए आगे लेके जाएं अगले माह मुबारक रमज़ान तक। खाने पीने को मुनज़्ज़म करें, उठने और सोने को मुनज़्ज़म करें, नमाज के औकात को वक्त पर अदा करने की कोशिश करें। खुदा ना करे अगर आज सुबह किसी मोमिन या मोमिना जो 29 दिन सहर में उठकर रोजा रखे हैं, उनकी नमाज आज देर हुई हो, तब भी वो नुकसान में है, कज़ा हुई हो, अल्लाह की पनाह है। एक महीना सुबह उठकर आदत ना हो और ईद फित्र के दिन हमारी कज़ा हो जाए नमाज, देर हो जाए नमाज, तो हमने माह मुबारक रमजान से क्या सीखा? एक रात पहले जहां हम इफ्तार खत्म किए, मामूलन हम लोगों के बदन की कैफियत ये होती है कि एक वक्त में अगर हम 4-5 दिन कोई काम करते हैं तो हमारा बदन उस पर आदत डाल लेता है। उस वक्त चाहे हम चाहें या ना चाहें, अगर समझें कि हर दिन 3 बजे उठ रहे हैं तो एक मरतबा आंख खुल जाएगी, फिर हम सो जाएंगे, लेकिन हमारा बदन उठा देता है हमको। तो इस आदत को हमें बरकरार रखना है। इसके साथ साथ जो भी हमने फितरे में कहा कि माह मुबारक रमज़ान का अजीम दर्स, जिस तरह से खुद पैगंबर इस्लाम ने भी फरमाया है कि अल्लाह ने रोज़े को वाजिब इसलिए किया है, रोज़ा वाजिब होने के फ़लसफ़ों में से एक फ़लसफ़ा ये है कि मुस्तती लोग जो 3 वक्त का खाना पेट भर कर खाते हैं, उन लोगों को हल्का सा भूख एहसास हो ताकि भूखों का ख्याल करें। अजीज़ान मोहतरम, मोहतरम मोमिनीन मोमिनात, ये जो हालात थे कोविड-19 में, जो हमने माह मुबारक रमज़ान गुजारा, इस माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह की कुछ नेमतें हमें मिली। गरचे कुछ नेमतें सल्ब हुई, हमारे से छिन गई, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ नेमतें मिली। उन नेमतों में से एक नेमत ये कि हम ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजार सके। शायद 2 रकात नमाज हमने ज़्यादा पढ़ी गुज़श्ता माह रमज़ान से, इसलिए कि इस बार हमारे पास फुर्सत थी। घर में बैठे बैठे क्या करते, शायद कभी हमने 2 आयतें पढ़ ली, कभी हमने एक दुआ पढ़ ली। तो इस एतबार से इस बार का माह मुबारक रमज़ान इस तरह की नेमतें अपने साथ लेकर आया। हमको चाहिए ये ऐलान करें खुदा की बारगाह में कि परवरदिगार, मैं तेरा बंदा हूं, चाहे कोविड-19 का ज़माना हो या बेहतरीन ज़माना हो, पूरी दुनिया फूलों में हो जाए,
پوری دنیا میں لوگ مالا مال ہو جائیں تب بھی میں تیرا بندہ ہوں، کووڈ-19 جیسے حالات ہو جائیں تب بھی میں تیرا بندہ ہوں۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان IBS میں جب ہوا کرتا تھا، 4-5 سال سے جو ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ افطار نماز میں اچھی خاصی تعداد مومنین کی حاضر ہوتی تھی، افطار کیا جاتا، افطار کرنے کے بعد جب قرآن خوانی کی نوبت آتی تو 20% جماعت بھی جو نماز میں موجود ہوتی تھی وہ موجود نہیں ہوتی تھی۔ ان کا بھی حق تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم صبح سے شام تک اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے، اپنے کاؤنٹر میں بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں تو ہم اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ تھکے ہوئے تھے، آپ کا بھی حق ہے، آرام کرنا آپ کا بھی حق ہے، وہ بھی روزے کی حالت میں۔ خدا انشاءاللہ آپ کی کاروبار میں ترقی عنایت فرمائے۔ لیکن اس بار کیا ہے؟ امید ہے کہ جتنے بھی مومنین اور مومنات اس سال اپنے گھروں میں رہے ہوں، امید کرتے ہیں ہم کہ آپ نے اس سال جو ماشاءاللہ الحمدللہ تجربے کار ماہر علماء ہمارے مہمان ہوئے تھے اور بڑے قیمتی اور زرین ہدایات سے جنہوں نے ہمیں ہدایت فرمائی، اس کو آپ نے سنا ہوگا۔ اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ مومن اس زمانے میں بھی، اس سال اس ماہ مبارک رمضان میں بھی اگر اس نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے ان تقریروں سے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو عادت ڈال لیتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے امام بارگاہ میں کووڈ-19 سے پہلے کے حالات ہو تب بھی ہم نہیں جائیں گے، گھروں میں بھی ہوں تو تب بھی ہم نہیں سنیں گے۔ تو ہم اپنا فکر، ہمارا راستہ، ہمارا طریقہ صاف ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس سال تو ہمارے پاس ایسا کہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ہم کہتے کہ اس سال ہم تھک گئے تھے، اس سال ہم کاؤنٹر میں کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں، ماہ مبارک رمضان الحمدللہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ امید ہے 100% کہ آپ سب نے، لیکن صرف ایک تذکر کہ اگر کسی نے ایسے کیا ہو یا کرنے کا خیال آیا ہو تو ایک غلط اور ایک نقصان والی فکر تھی، امید ہے کہ یہ نہ ہوا ہو۔ اب اسی حوالے سے ایک اور بات بھی ہم عرض کر سکتے ہیں۔ گزشتہ سال ماہ مبارک رمضان ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ 4-5 سال سے ہمارا تجربہ ہے، ماہ مبارک رمضان آپ لوگوں کی مدد سے، آپ لوگوں کے فنڈ سے ادارہ ہوتا تھا۔ مجھے پتہ نہیں اب کیا گزرا اس بار، اس سال کے ماہ مبارک رمضان میں جو ہدایہ آپ دیا کرتے تھے افطار کے لیے، وہ آپ نے دیے ہیں یا نہیں دیے؟ اگر آپ نے دیے ہیں تو الحمدللہ، مطلب کووڈ-19 سے پہلے اور کووڈ-19 کے بعد آپ کو فرق نہیں کر رہا ہے۔ اگر آپ نے نہیں ادا کیا ہے یہ سوچ کر کے اس بار تو ماہ مبارک رمضان نہیں ہو رہا ہے، آپ اپنے افطار کے ثواب سے محروم ہو گئے۔ نیت آپ کی یہ کہہ کے دینا چاہیے تھا، ابھی بھی وقت ہے آپ کے لیے، کہ میرا تو حصہ ہے ہر سال کا، میں اپنا حصہ دوں گا۔ ادارہ کوئی جیب خرچ تو نہیں کر رہا ہے، ادارے کا کام کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کسی مومن نے جو ہر سال اپنا فنڈ دیا کرتے تھے اگر نہیں دیے ہوں تو یہ حقیر کی التماس ہے آپ سے کہ اس ماہ مبارک رمضان سے اس ثواب سے محروم نہ ہو جائیں۔ خدا نہ کرے کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کہیں خدا یہ توفیق ہماری کہ دوسروں کے ہاتھ کو پکڑیں اور خدا کی راہ میں مال خرچ کریں، یہ توفیق ہمارے سے سلب نہ کریں۔ اس بات کی طرف توجہ کریں، کہیں یہ خیال نہ کریں کہ یہ بات ادارے والوں نے ہمیں بتائی ہے۔ خدا گواہ ہے، آج عید ہے، امام زمانہ گواہ ہیں کہ یہ ہمارے دل کی بات ہے جو ہم آپ کی خدمت میں بتا رہے ہیں۔ کسی سے ہم نے نہ بات کی، نہ کسی نے ہم سے کہا۔ دوسری بات یہ، فطرہ جو معین کیا گیا 150 سے 200 بھاٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 200 بھاٹ دے کے اپنی ذمہ داری ختم کر لیں۔ 150 سے 200 بھاٹ صرف ایک واجب ادا کرنے کے لیے ہے، سکون کے لیے نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں مؤمنین، غور سے سنیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک واجب کا ادا کرنا ہے، ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ واجب کا ادا کرنا کیا ہے؟ ایک مثال ہمارے یہاں دی جاتی ہے حوض علمیہ میں، اپنے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم جیسے جو اس لباس میں ہوتے ہیں ہم بھی انسان ہیں۔ اگر ہم اس لباس میں ہوں اور مارکیٹ میں جائیں اور آپ اپنے لباس میں پینٹ شرٹ میں آپ جائیں، تو آپ اگر چاہیں آئس کھائیں تو
تو آپ آرام سے بیٹھ کے آئس کھا سکتے ہیں، لیکن ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس لباس میں ہوں تو یہ کام نہ کرو۔ آپ سے سوال ہے کہ آئس کھانا حرام ہے میرے لیے، ہمارے لیے، ہم جیسوں کے لیے اس لباس میں نہیں، حلال ہے، جیسا آپ کے لیے حلال ہے آئس کھانا ہمارے لیے، لیکن کہتے اخلاق آپ کا جو اس لباس میں آ گئے تو آپ کا اخلاق اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ راستے اور گلیوں میں آئس کھاتے ہوئے جائیں اس لباس میں، توہین ہوگی، لوگوں کے ذہن میں الگ خیالات آئیں گے، تو اس بات کو اسلام گوارا نہیں کرتا۔ تو ہماری دو ذمہ داریاں ہیں، ایک واجب ذمہ داری ہے جو 150 بھاٹ سے 200 بھاٹ، لیکن ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ابھی اگر ہم یہیں کی مثال دیں، اگر کسی بندہ مومن کی کمائی ماہانہ 20,000 بھاٹ تھی اور کسی بندہ مومن کی کمائی ماہانہ 1,00,000 بھاٹ، کیا دونوں 150 بھاٹ اور 200 بھاٹ، کیا انصاف ہے؟ اخلاق بھی کوئی چیز ہے؟ تو ان حالات میں جہاں پر وطن میں اور دوسری جگہوں پر لوگ پریشان ہیں خدا کے لیے، اس اخلاقی ذمہ داری کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف 200 بھاٹ دے کے اپنی ذمہ داری ختم نہ کر لیں، اپنی حیثیت، اپنی شان خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ کر دیں کہ پروردگار میں اپنی شان کے مطابق دے رہا ہوں تو اپنی شان کے مطابق مجھے دے۔ اگر خدا اپنی شان کے مطابق دینا شروع کر دے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اسی حوالے سے جہاں ہم نے افطار کی ڈونیشن کے بارے میں کہا، یہ بھی آپ کی خدمت میں بات عرض کرتے جائیں، مومنات جب سے ہم آئے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں ماہ مبارک رمضان میں قرآن خوانی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ کہ یہ قرآن خوانی اگر خواتین کے حضور سے حالات کی وجہ سے نہ ہوئی ہو تو آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ قرآن خوانی انجام دی ہوگی، خدا قبول فرمائے، لیکن آپ نے بھی ایک اماؤنٹ جو وہاں پر خرچ کرنا تھا آپ کو، وہ آپ کا اس بار سیو ہو گیا۔ اگر آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو ہماری التماس ہے آپ کی خدمت میں، آپ کی گزارش ہے، ادارے کو یا اپنے وطن میں اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی ہے جو اس بار کا ایک حساب ہے آپ لوگوں کے پاس کہ گزشتہ سال ہم نے قرآن خوانی کی اپنے گھر میں، تو فرض کریں کہ 2,000 بھاٹ کا ہمارا خرچہ آیا، تو اس بار وہ 2,000 بھاٹ آپ کے جو بچ گئے ہیں اس بچے ہوئے کو اس سال اپنا حصہ ماہ مبارک رمضان میں رکھتے ہوئے ادا کریں۔ یہ بات ہم عرض کر رہے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے کووڈ-19، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم حالات کی وجہ سے رنگ بدل لیں اپنا اور ادا نہ کریں تو کہیں خدا ہمارے سے یہ توفیق نہ چھین لے۔ کل رات ہم نے عرض کیا تھا جو پروگرام تھا اس میں کہ کل رات کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ پروردگار یہ ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان قرار نہ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ کہ اگلے سال تک میں زندہ بھی رہوں، اگر زندہ رہوں تو روزے بھی رکھوں، عبادت بھی کروں، اپنا جو حصہ ہے وہ حصہ بھی دوں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ اگلے سال تک زندہ رہوں، روزہ نہ رکھوں، اپنا حصہ نہ دوں، تو یہ ماہ رمضان ہمارا آخری ماہ رمضان ہو جائے گا۔ تو کل گزشتہ جو ماہ رمضان تھا وہاں پر جو جو کام آپ کرتے تھے، اگر امکان ہے تو 1% 2% بڑھ کے ہی کریں، کم نہ کریں۔ اگر کم ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، گزشتہ سال حالات کچھ تھے، لیکن اپنا حصہ ضرور دیں۔ حقیر کا کہنا یہ ہے کہ اپنا حصہ اس سال کے ماہ مبارک رمضان میں ادا کرنے سے دریغ نہ کریں، کہیں خدا نہ کریں۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میں تمہاری توفیقات کو سلب کر لوں گا، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہماری توفیقات سلب ہو جائیں۔ ایک چھوٹا سا ہدیہ مومنین بھی دیا کرتے تھے آج بچوں کو، جب عید ہوا کرتی تھی تو آج ایک مختصر سا بچوں کے دل کو خوش کرنے کے لیے خدا آپ کے اس محبت کو قبول فرمائے، برقرار رکھے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے بچ گیا ہے مومنین۔ تو آپ ان غریب بچوں کو پہنچائیں، یہاں کے بچوں کو نہیں تو غریب بچوں کو پہنچائیں۔ لیکن اپنا جو حصہ آپ دیا کرتے تھے وہ حصہ بغیر دیے نہ رہیں، ضرور دیں ضرور دیں ضرور دیں۔ یہ بات ہم نے عرض کی، انشاءاللہ کہ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے سنا اور ان سب باتوں پر آپ توجہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ہے انجام دیں۔ امید کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ پروردگارہ یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے زندگی کا
آخری ماہ مبارک رمضان قرار نہ دے، اگلے سال ماہ مبارک رمضان تک حیات دے، روزے کے ساتھ، اپنے حصے کے ساتھ، بلکہ اس سال سے بھی بہتر تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے۔ پروردگارہ، آخر میں ہم تجھ سے یہ ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے مولا، ہمارے آقا امام زمانہ کی عید کو مبارک قرار دے، مولا کی خدمت میں ہماری طرف سے مبارکباد پیش فرما۔ خدایا، دنیا کے تمام مؤمنین اور مؤمنات جس رنگ میں بھی ہوں، جس رسم و رواج سے بھی زندگی کر رہے ہوں، جس خطے میں بھی ہوں، جو زندہ ہیں، جو انتقال کر گئے ہیں، حقیر اور ناظرین کے والدین کی جانب سے، ہماری اہل و عیال کی جانب سے اور ہماری جانب سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی بارگاہ میں درود و سلام نازل فرما۔ وہ درود و سلام جس کی طاقت صرف تو رکھتا ہو، تیرے علاوہ کسی کو ایسے درود و سلام کرنے کی گنجائش نہ ہو، اتنا درود و سلام کہ اس درود و سلام سے ہمارے زمانے کا امام راضی ہو جائے۔ پروردگارہ، ہماری اس مختصر سی عبادت اور اعمال کو قبول فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ دوبارہ اس قنوت کو ہم پڑھیں گے جو قنوت عید کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، لیکن آج اس سال ہمیں یہ نصیب نہ ہوا کہ ہم جماعت کے ساتھ اس قنوت کو پڑھ سکیں۔ اللہم اہل الکبریاء والعظما واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوى والمغفرہ، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم أجمعين۔ اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آج کا دن ہمارے یہاں مرحومین کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھنے کا دن ہے۔ آج مومنین اپنے اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے ہیں، ہم دور ہیں، اپنے مرحومین کی قبروں سے دور ہیں، تو آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ دنیا کے تمام مرحومین مومنین و مومنات، مخصوصاً اپنے اپنے مرحومین و مومنات کی ارواح کے لیے آج ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی اس پروگرام کے بعد تلاوت فرمائیں، یا ابھی سے آپ تلاوت فرمائیں۔ دوبارہ ہم عید کی تکبیر عرض کرتے ہوئے آپ سے خداحافظی کریں گے۔ ہم آپ کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھ رہے ہیں، رکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے بھی دعا ہے، خواہش ہے، التماس ہے، استدعا ہے کہ اپنی نمازوں میں، دعاؤں میں ہمیں فراموش نہ فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، الحمد للہ علی ما ہدانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اجز بإحسانهما إحسانا وبالسيئات غفرانا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك